ہر بندہ آسمانوں پہ نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے ساتھ ملاقات کا بہترین ذریعہ انسان کو دنیا میں نماز پڑھنے کا کرا۔ نماز، وما ادراک ما الصلاۃ، نماز کیا ہے آپ کو کیا معلوم؟ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہی دین کا بنیادی ستون ہے، بنیادی رکن ہے، اسی کے اوپر ہمارے اسلام کی اور ہمارے دین کی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کے تو کیا ہی کہہ دیں۔ ایک نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 گنا جو ہے وہ درجوں کا جو ہے وہ فرق ہے۔ انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ کرتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو میں جا کر آگ لگا کر جلا ڈالوں جو لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بغیر عذر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما مع التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، جو انسان 40 دن کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 اعلان دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کو جو ہے وہ برات دے دی جاتی ہے کہ یہ بندہ منافق ہو کر نہیں مرے، اور اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صرف 40 دن نماز پڑھنی ہے اپنے وقت پہ، اس کو تکبیر اولا کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر لیجئے۔ کئی تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 20 برس ہو گئے ہیں ما اذن مؤذن الا وکنت فی المسجد، مؤذن نے جب اللہ اکبر شروع کیا مجھے 20 برس ہو گئے ہیں کسی بھی نماز کی اس نے اذان شروع کی اور میں مسجد سے باہر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں 20 برس 5 وقت کی نمازوں میں مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتا تھا، اور اذان سننے کے بعد جو ہے وہیں پہ نفل اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ 40 دن کی نمازیں 20 سال۔ اور ایک امام اعمش رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ تقریباً 70 برس کی عمر تک ان کی تکبیر اولا جو ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ ہم سے 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ تکبیر اولا سے پڑھی نہیں جاتی، انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی شروع بھی کر لیتا ہے تو 2 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد اس کی بس ہو جاتی ہے، پھر کبھی شروع کر لے تو پھر 10 دن کے بعد جو ہے وہ بس ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز ہے کیا چیز ہے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے جس کے ہم غلام ہیں، جس نے ہمیں ایک ایک عضو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور جسم کا ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے کہ دنیا جہان کی دولتیں خرچ کر کے وہ عضو دنیا سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ زبان ہی لے لیجیے، یہ کتنی قیمتی ہے، کون سی فیکٹری سے ملتی ہے، کون سے کارخانے سے ملتی ہے، کون سا سائنسدان ہے جس نے زبان کو ایجاد کیا اور زبان بنا کر دیتا ہو اور گونگے بندے کو زبان لگا کر دیتا ہو جاؤ جا کر بولو، ساری زندگی جو ہے وہ عیش کرو۔ یہ کہاں سے ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے؟ یہ ذرا پوچھئے، گونگے سے کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے یہ کہاں سے ملتی ہے۔ ہم ساری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا جو ہے وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو 5 وقت کی نماز یہ نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ عامل الصالحات، نیک عمل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے اور پاؤں سوج جاتے، اور مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا یہ تو میرے اللہ کا شکریہ ہے
کیا جس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں مجھے اس کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ نماز پڑھنا اللہ کا شکریہ ہے۔ اس نے جو ہمارے اوپر احسانات کر رکھے ہیں، ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن چلو نہ صحیح، کچھ تو کیجیے، اس نماز کی حفاظت کیجیے، اور بالخصوص جماعت کے ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کتبت لہ قیام نصف لیلہ، جو بندہ عشاء کی نماز رات کو جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ کتبت لہ قیام لیلہ، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات تہجد کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور دو ٹھنڈی نمازیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اس میں عموماً لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، لوگوں جو دو نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے یقیناً وہ باقی نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ دو نمازوں کی حفاظت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ دو نمازوں سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ گویا کہ نماز بہت بڑا عمل ہے اگر کوئی سمجھے، اگر نہ سمجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نماز کی حفاظت انسان کے لیے اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ گویا کہ جس طرح جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے اسلام اور ایمان کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ ایمان سے نماز کو نکال دیا جائے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ خالی اور کھوکھلا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ فرضی نماز کے بعد دو عمل، تیسرا عمل نفلی عبادت کا بھی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کرے، یہ بھی بہت افضل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ مسلسل نفلوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنے زیادہ نفل پڑھتا ہے، اتنے زیادہ نفل پڑھتا ہے اور نفلی عبادت کرتا ہے، میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میرا دوست بن جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے پاؤں سے وہی کام کرتا ہے جس کی میں اجازت دیتا ہوں، جس کی میں اجازت نہیں دیتا وہ کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ نفلی عبادت کرنے کا فائدہ ہے۔ جو آدمی نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل توفیق دے دیتے ہیں، اسے خیر کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔